نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورۃ المائدہ ہے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 3063۔ اور یہ سورۃ المدنی ہے، یعنی مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ آئیے پہلے زاہدہ ملک کی آواز میں تلاوت سن لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو، یعنی وعدے پورے کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جبکہ تم احرام والے ہو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو خطاب کر کے 5 اہم احکام بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، عقود و عہود، یعنی عقد وعدہ وغیرہ کا پاس و لحاظ۔ نمبر 2، جانوروں کے گوشت کی حلت۔ نمبر 3، کچھ جانوروں کی حرمت جن کا بیان آگے آئے گا۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں شکار کی حرمت، بغیر احرام والوں کے لیے غیر حرم میں شکار کی حلت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تمام عقود و عہود کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو اور وہ اپنی اجتماعی زندگی میں خائن، بدعہد یا دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ تو قسم کے ساتھ ساتھ عہد کو پورا کرنا بھی بے حد ضروری ہے، نہ کو پورا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ فرق بس اتنا ہے کہ قسم کا کفارہ ہے، عہد کا کفارہ نہیں۔ عہد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رات میں فرمایا ہے، آیت نمبر 25 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ تو وعدہ توڑنے والوں کے لیے، زمین میں فساد وغیرہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ لعنت کی وعید، جس کے اوپر کبھی رحمت نہ ہو۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کے حلال ہونے کے بارے میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، ان سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ ان چوپایوں میں درندے داخل نہیں ہیں۔ درندوں کا گوشت حرام ہے، کیونکہ انسان درندوں کا گوشت کھائیں گے تو وہ بھی درندوں کی سی حرکتیں کرنے لگیں گے، ان میں انسانیت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حکم انسان ہی کے فائدے کے لیے بنائے ہیں اور ہر حکم کی تعمیل پر ہمارا خود کا ہی فائدہ ہے۔ آگے فرمایا الا ما یتلی علیکم، یعنی اس حلت سے وہ جانور مستثنی ہیں جن کے کھانے کی حرمت قرآن یا سنت میں بیان کر دی گئی ہے۔ آگے اس کے بارے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو شخص حدود حرم میں ہو، خواہ اس نے احرام نہ ہی باندھا ہوا ہو، اس حالت میں بھی شکار ممنوع ہے، اور شکار کرنے والے کی کسی طریقے سے مدد کرنے کی بھی احادیث میں ممانعت ہے، اور اسی طرح حدود حرم میں مدینہ کے اندر بھی شکار منع ہے۔
جانور کو حلال کرنا تو بغیر احرام کے جائز ہے، لیکن شکار کرنا احرام کی حالت میں بھی اور احرام کی حالت کے بغیر بھی کرنا مکہ اور مدینہ میں منع فرما دیا گیا۔ لیکن آگے سورۃ المائدہ آیت نمبر 96 میں آئے گا، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ترجمہ بتائی دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے اور اس کا کھانا بھی، اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے، اور قافلے کے لیے اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام والے رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، اوفو سب پورا کرو، بالعقود عہدوں کو، احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چپائے چرنے والے، بہیمہ چرنے والے، الانعام چپائے، الا سوائے ان کے ما جو یتلا پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، علیکم تم پر، غیرہ نہ، محلی حلال سمجھنے والے ہو، الصید شکار کو، اس حال میں کہ تم سب حرم احرام میں ہو، ان بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے ہمیں حکم دے دے، ہم نے کیا کہنا ہے، سمینا و اطعنا، ہم نے تو بس حکم ماننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔